کیسر عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم۔ دوستو، آج کل کے جو دن چل رہے ہیں یہ محرم الحرام کے دن ہیں، اور اسلامی کیلنڈر کا ابتدائی سال جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے، اور اہل اسلام کے لیے یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینے میں بھی قربانی ہے اور آخری مہینے میں بھی قربانی ہے۔ تو جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ فرماتے ہیں: غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل اور نہایت اس کی حسین ہے۔ دوستو، معرکہ کربلا اہل اسلام کے لیے ایک بہت ہی درسگاہ ہے، جس میں باطل کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اہل اسلام اور اہل حق کو جذبہ اور حریت کا نمونہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کی سربلندی کے لیے سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں اللہ کے دین کو سربلند اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو بچانے کے لیے اپنے بدتر ساتھیوں کے سمیت اپنی جان آفرین اللہ پاک کے سپرد کر دی اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ کربلا کا واقعہ رہتی دنیا تک تمام مظلوموں مجبوروں کے لیے اور اہل حق کے لیے اور اہل حق کے دین اسلام کا سربلند کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھی اور بہترین مثال ہے۔ دوستو، ہم انشاءاللہ ہر ایک ایپیسوڈ میں آپ کو اس واقعہ کربلا میں اور امام حسین علیہ السلام کی جدوجہد اور امام حسین علیہ السلام کے مقاصد اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کریں گے، اور انشاءاللہ جتنا اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، جتنا ہمیں عطا کیا ہو اس کے مطابق انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بارگاہ مولا حسین علیہ السلام میں اپنا نام درج کرا سکیں اور اس کار خیر سے ہم بھی فیضان لے سکیں۔ دوستو، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو یزید تخت پر بیٹھ گیا۔ یزید نے ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو میری بیعت کے لیے راضی کریں۔ ولید بن عقبہ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا اور ان کے لیے بیعت طلب کی، یزید کے لیے بیعت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت گورنر ہاؤس گئے اور ولید بن مغیرہ کو کہا اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا اہل حق کا منارہ، اہل راہ ہدایت کا چراغ، یزید جیسے فاسق، فاجر اور کافر کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ میری کندھوں پر مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فیضان اور درس میرے کندھوں پر بوجھ ہے، اور میں انشاءاللہ اس کی دین کی سربلندی میری بچانا بہت ذمہ داری ہے، اس لیے میں کبھی بھی قیامت تک بھی یزید لعین کی بیعت نہیں کروں گا۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو لے کر 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ شریف سے مکہ کی طرف سفر باندھا اور مکہ کی طرف جانب سفر ہوئے، اور 9 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور اس کے بعد اس وقت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل کوفہ کے کئی زیادہ خطوط آئے جن میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ مکہ میں کوفہ تشریف لے آئیں، جہاں پر تاکہ ہم مل کر یزید کافروں کے خلاف، یزید فاسق فاجر کے خلاف جہاد کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت امیر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو اپنا سفیر نامزد کرتے ہوئے شہزادوں کے ساتھ صاحبزادگان کے ساتھ جانب کوفہ روانہ کیا، اور خود 9 ذی الحج کو حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہوئے جانب کوفہ سفر پر نکل چکے۔
آج کے لیے دوستو اتنی ہی ہے، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ کل آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو لہذا آپ سے عرض ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، اور تاکہ میری اگلے آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچ سکیں۔ السلام علیکم۔